نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی یاد کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمارا بیٹھنا صرف اللہ کے لیے جمع ہونا، اللہ کے لیے ملاقات کرنا، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت پر شکر واجب ہے، اور اس توفیق پر ملنا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. کیونکہ حدیث قدسی کے مفہوم ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کا مقصد صرف اللہ کو پانا ہوتا ہے، مفہوم ہے، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ شفقتاً ان کو اپنی محبت عطا فرما دیتے ہیں. تو تھوڑی دیر کا بیٹھنا، ملنا اور مذاکرہ، کیونکہ یہ جو ہے بہت نفع دینے والا ہے. ہم سب طالب علم ہیں اور ہم سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگر ہم چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا راستہ آسان کر دیں گے، اور چلنے والوں پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. چاہے راستے میں انسان کی رکاوٹ آ جائے، گر جائے، گناہ ہو جائے، پھر توبہ کر لے، پھر راستے کو طے کرنا شروع کر دے، پھر گر جائے، پھر توبہ کر لے. تو یہ راستہ ایسا ہے کہ اس میں جو ہے وہ مایوسی کی کوئی بات نہیں اور ناکامی کی کوئی بات نہیں. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی تو یوں ہاتھ پاؤں ڈھیلے نہ ڈالے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے تو کشتی ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. حضرت کی مختصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت والا نے فرمایا ہم کو کہ جو خواجہ صاحب کے یہ عارف ہونے کی دلیل ہے کہ تو کو یعنی آخر میں جو لائے کہ کبھی وہ دبا لے کبھی تو وہ دبا لے، کہ اس بات کی دلیل ہے انشاءاللہ کامیابی آپ ہی کی ہوگی. بس یہ ہے کہ چلنا شروع کر دیں، چاہے کیسی وسوسے آئیں، خیالات آئیں کہ ہم تو کچھ نہیں ہوتا. ہمارے ڈاکٹر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی سے کیا بنا یا تمہارے سے بنے گا. کسی سے بھی نہیں بنا تو تمہارے سے کیا بنے گا. بس چلتے رہو، اس سے باتیں کرتے رہو، آوازیں لگاتے رہو، روتے رہو، گڑ گڑاتے رہو، انشاءاللہ راستہ طے ہو ہی جائے گا. کہ ان کی شان کے خلاف ہے کہ ان سے کوئی مانگے اور وہ عطا نہ کرے. ہمارے ڈاکٹر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حبیب اللہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نبر محمد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، آپ اگر پیچھے جاؤ اور جا کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو کہ آپ نے کیا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا اور عبادت کا اور حق ادا کیا، تو وہ کہیں گے بھائی کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں بنا. حالانکہ وہ کس مقام پہ سب کو پتہ. پھر آپ ان سے پیچھے جائیے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ جو ہے ہم سے کچھ نہیں بنا، ہم سے کچھ نہیں بنا. اور جو وجہ خلق کائنات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ بھی ہمارے اللہ میں آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں کرتا. تو پھر کس کا منہ ہے وہ یہ کہے کہ ہم ادا. بس ہمارا کام تو ہے چلنا اور کوشش کرنا اور ان سے گڑگڑانا اور ان سے عرض معروف کرتے رہنا. گر جائے تو پھر اٹھ کر چلنا شروع کر دینا، گرے نہیں رہنا. ہم نے طے کی ہیں اس طرح سے منزلیں، گر پڑے اٹھ کر چلے. تو مطلب یہ کہ ہم
کوئی بات نہیں، انسان ہے اور انسان بشر ہے، با کے ساتھ شر بھی لگا ہوا، تو یہ تو اس کی فطرت میں ہے۔ اگر آپ کہیں حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اے حضرت ایسا کوئی نسخہ بتا دیجئے کہ اطمینان ہو جائے، اطمینان ہو جائے۔ فرمایا کہ اشرف علی مجھ سے کفر کی دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ ارے اطمینان تو کافر کو ہوتا ہے، مسلمان کو تو کبھی اطمینان ہو ہی نہیں سکتا، ہر وقت ادھیڑ بند میں لگا رہتا ہے، ہر وقت رضا و تنزع رہتا ہے کہ کیا بنے گا، کیا ہوگا، بس ایک ہی کام کو چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو، اور اس سے عرض و معروض کرتے رہو، اس سے جو ہے روتے رہو، تو انشاءاللہ اللہ کا فضل ہو جائے گا۔ کام بنتا ہے، ہم حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کام بنتا ہے فضل سے اختر، فضل کا آسرا لگائیں، بس فضل کا آسرا لگائیں بھائی، اور کیا کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اب اس جب ماحول میں، ایسے ماحول میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ کی حکمتیں، اللہ خالق خیر بھی ہے، خالق شر بھی ہے، اللہ کی حکمتوں سے کون کو کہتا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت سارے تو ایسے مسائل ہیں جو وہاں جنت میں پہنچ کے بھی حل نہیں ہوں گے۔ فرمایا میں نے ایک تھیلی بنا رکھی ہے، اور جو نہ سمجھ آنے باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر ڈال دیتا ہوں، کہ ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ہر چیز کا معلوم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بس ہماری عقل ہی کیا ہو، ہماری سمجھ ہی کیا ہے، بس اس کی جو حکمت ہے بتاؤ، جو تمہاری رضا وہ ہماری رضا، بس ختم بات۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہو تو خوش رہو گے، اور اگر کہ ایسا کیوں ہوا، اب اگر گناہ ہو گیا تو گناہ کے مراقبے میں مت بیٹھ جاؤ۔ ہمارے رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہمیں اللہ نے گناہ کے مراقبے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہ کے مراقبے کے لیے پیدا نہیں کیا، اور جو آدمی مراقبے میں لگ جاتا ہے اس کا راستہ کھوٹا ہو جاتا ہے۔ کہ کیوں گناہ ہو گیا، نفس تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان تمہارے ساتھ لگا ہے، ماحول تمہارے ہاتھ ہے، پھسل گئے، گر گئے، توبہ کر لو۔ حضرت رحمۃ اللہ سے کسی نے کہا تھا نا کہ حضرت تقویٰ سے رہنا بڑا مشکل ہے، تقویٰ سے رہنا بڑا مشکل ہے۔ حضرت فرمایا ہاں وضو سے رہنا ہی بڑا مشکل کام ہے۔ حضرت وضو سے رہنا کیا مشکل کام ہے؟ جب آدمی جو ہے وضو ٹوٹ جائے وضو کر لے۔ فرمایا تو بھائی تقویٰ سے رہنا کیسے مشکل ہے؟ گناہ ہو گیا، راستہ کھوٹا ہو گیا، بقول حکیم مختصر رحمۃ اللہ علیہ کہ جو ہے 3 آنسو بہا لو۔ عربی میں جو ہے وہ جو ہے جمع جو ہے وہ 3 سے شروع ہوتا ہے، اور میں 3 آنسو بہا لیے، بہت بہا لیے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ عرض و معروض کرو، رو گڑاؤ کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے نفس نے بہکا دیا، مجھے شیطان نے بہکا دیا، میں گر گیا، اے اللہ میں گر گیا، اے اللہ میں نفس کے ہاتھوں جو ہے وہ ہار گیا، تو اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ معاف فرما دے۔ وہ 3 جملے جو حضرت رحمۃ اللہ نے سکھائے کہ اللہ غلطی ہو گئی، بدلوں سے مانگنے کے لیے غلطی ہوگی، معاف کر دیجیے، آئندہ نہ کروں گا۔ فرمایا یہ جملہ اللہ مجھے کہہ دے، اللہ غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجیے، آئندہ نہیں کروں گا، بس ختم ہو گئی کہانی۔ اب اس میں مراقبے میں لگ گئے کہ بھائی کیوں ہوا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ارے تم کوئی معصوم تھوڑی ہو، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور اولیاء کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتے ہیں، معمول کر لیتے ہیں، لیکن جو ہے گناہ تو ایک انسان کے اندر جو ہے وہ ہے، طبیعت میں شامل ہے، ہو جائے توبہ کر لیں، بس یہ بزرگوں نے فرمایا۔ یہ نہیں کہ بس اسی کو لے کے بیٹھ گئے اور اسی سے بھی جو ہے وہ فرمایا کہ گناہ کو یاد کرنے سے بھی لذت آتی ہے۔ پرانے گناہوں کو نفس سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جناب میں تو بڑا اللہ والا ہوں، تو میں گناہ کو یاد کر کے توبہ رو رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، یہ نفس کا بڑا قید ہے، وہ نفس جو ہے اندر ہی اندر اس سے مزے لے رہا ہوتا، وہ سمجھ رہا ہوتا کہ میں بڑا اللہ والا ہوں، بھائی میں تو جو ہے کہ نمسکار دیکھو گناہوں کو جو ہے وہ یاد کر کے رو رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں۔ نہیں، یہ نفس کا بڑا قید ہے، گناہ کو یاد نہیں کرو۔ بس سر جوہر فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی ایک مرتبہ بیٹھ جاؤ، ساری عمر کے گناہوں سے توبہ کر لو، ایک مرتبہ بیٹھ جاؤ، اور اس کے بعد پھر کام پہ لگ جاؤ، پھر اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو۔ بس پرانے گناہوں کو چھوڑو بھائی،
پرانے گناہوں کو تم اگر یاد کرو گے تو تمہارا نفس جو ہے تمہیں کہیں سے کہیں پہنچا دے گا، کہیں سے کہیں پہنچا دے گا، اور تم مایوس ہو جاؤ گے کہ بھائی یہ جو ہے مطلب یہ کہ میں جو ہے کرمس کا میں اللہ کا دوست بن ہی نہیں سکتا۔ ارے اللہ کا دوست بننا کیا مشکل ہے؟ ابھی ہم جہاں بیٹھے ہوئے سب اور صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی پڑھ لیں گے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، بس گناہ معاف ہو گئے، اب دوست بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے، بارش نہیں ہو رہی، کس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ آپ کے پاس آپ کے ساتھیوں میں ایک ایسا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی لڑائی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کو نکال دو بارش ہو جائے گی۔ اعلان کر دیا لیکن جو ہے وہ کوئی نکلا تو نہیں، لیکن بارش شروع ہوئی۔ ارے آدمی نکلا نہیں، اعلان بھی ہو گیا، لیکن جو ہے وہ بارش شروع ہو گئی۔ یا اللہ یہ کیا معاملہ؟ فرمایا اس نے مجھ سے صلح کر لی، اس سے مجھ نے صلح کر لی۔ کیا کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ اس نے ہاتھ اٹھائے دراز کیے، نہ وہ سجدے میں کیا، نہ آوازیں آئیں کسی کو، بس کیا کیا؟ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بہت طاقتور تھا، مالدار بھی تھا، صاحب ثروت تھا، بڑا اس کا روز دبدبہ تھا، لیکن بستی والے اس سے بہت پریشان تھے۔ کوئی گناہ ایسا نہ تھا جو وہ نہیں کرتا تھا، کوئی گناہ ایسا نہ تھا جو نہیں کرتا تھا۔ بستی والے اس کی طاقت کی وجہ سے پریشان تھے اور جو ہے سوچتے تھے لیکن کچھ اس کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ ایک دن بستی والوں نے سوچا کہ ہم سب مل کے اس کو ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کو جو ہے مطلب یہ کہ جب پکڑ لیں کتنے لوگوں کو مارے گا، اس کو پکڑ کے جو ہے اس کو ماریں گے اور مار کے جو ہے وہ جو ہے رسی باندھ کر اس کو صحرا میں پھینک کے آ جائے گا۔ فیصلہ ہو گیا اور سب نے مل کے اس کو حملہ کر دیا۔ اب وہ کس کا مقابلہ کرتا، گر گیا، لوگوں نے خوب مارا، اس کے بعد اس کو باندھا اور جو ہے باہر بستی سے لے جا کر ایسی بیران جگہ میں پھینک دیا اور ساتھ میں پانی تھوڑا سا رکھ دیا اور کچھ کھانا رکھ دیا۔ اب وہاں پڑا ہوا ہے، ہر ایک کو آواز دے رہا ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا، کہیں سے کوئی بچانے نہیں آ رہا، کوئی اس کی مدد کرنے نہیں آ رہا۔ ہر طرف سے جو مایوس ہو گیا تو اس نے اللہ کو پکارا، اے وہ ذات جس کو گناہ کوئی نقصان نہیں دیتے، اے وہ ذات جس کو گناہ کوئی نقصان نہیں دیتے، میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول کر لے، میری توبہ قبول کر لے۔ اور یہ کہتے کہتے اس کا انتقال ہو گیا۔ وقت کے ولی کو اللہ تعالیٰ الہام ہوا، ہمارا ایک دوست ہے صحرا میں پڑا ہوا ہے، جاؤ اس کو نہلاؤ دھلاؤ، کفن پہناؤ اور اس کی نماز جنازہ ادا کرو۔ جو اس کی نماز جنازہ پڑھ لے گا وہ بھی جو ہے وہ جنتی ہو جائے گا، اس کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لو بتاؤ کیا کیا اس نے بھائی؟ کچھ بھی نہیں کیا، بتایا تو دیکھا جائے تو کیا کیا کیا؟ نہ نماز پڑھی، نہ کوئی جو ہے اور کوئی ایسا کوئی کام کیا، لیکن اللہ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ تو ایسے کریم ہے کہ وہ جو آتا ہے نا کہ ایک شخص جو ہے وہ جو ہے بت کے سامنے 70 سال سے صنم 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 کہہ رہا ہے لیکن کوئی جواب نہیں آ رہا۔ نیند کا غلبہ ہوا اور منہ سے نکل گیا سمد، بس فوراً آواز آئی لبیک یا عبدی۔ ارے اس نے ایک دم آنکھ کھولی، اس نے کہا یہ آواز کہاں سے آئی؟ میں تو نیند میں تھا اور میں نے کوئی مطلب ارادے سے بھی نہیں کیا، لیکن میرے منہ سے غیر ارادی طور پر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب بھی آ گیا۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ اس نے تو ایسی کہا، ارادے سے تھوڑی کہا۔ فرمایا کہ وہ بندہ ہے میں رب ہوں، وہ بندہ ہے میں رب ہوں۔ جب بیگ جا آپ دی، اس نے صنم اس کو بدھ کو 1,00,000 زور سے ماری کر 70 سال ہو گئے ظالم، تجھے پکارتے بغیر تو نے تو جواب ہی کبھی نہیں دیا۔ اور مسلمانوں کے رب کو جیسی میں نے غیر ارادی طور پر نیند میں پکارا تو وہاں سے تو آواز آ گئی۔ اللہ تعالیٰ بڑے کریم،
وہ جو ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان کے بعد ایک مرید آیا اور آ کے رہنے لگا۔ اس زمانے میں ہمارے پاس جیسی سہولتیں، نہ پانی کی سہولتیں تھیں، نہ جو ہے گرم پانی کی سہولتیں تھیں، نہ جو ہے وہ نل ہمارے پاس تھے، کچھ بھی نہیں تھا وہاں۔ تو بہت مشقتیں ہوتی، وہ جو ہے وہ اپنے ایک ایسی دور جگہ، دور دراز پر جو ہے عبادت کرتے تھے۔ تو وہ مرید جو نیا نیا آیا، وہ اس نے دیکھا کہ حضرت صبح اٹھے، مشقت سے پانی نکالا ڈول کنویں سے، اور بڑی مشقت سے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، اور اس کے بعد بھی کھڑے ہو گئے، لبیک لبیک، آواز آئی لا لبیک لا لبیک۔ اب وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے جو مرید نیا نیا آیا تھا نا، اس کو سنا دیا، وہ تم سب بھی نا، تم سب بھی ہم تم بھی بس آگاہ ہیں ضبط خفی سے نا، ہاں تم تھا کوئی ہمدم، کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، ہم تم بھی بس آگاہ ہیں ضبط خفی سے، معلوم کسی کو اور کوئی اعراض نہیں ہے۔ تو باتیں ہوتی ہیں اللہ والوں کی، تو باتیں ہوتی تھی اللہ میں، وہ تو کہتے ہیں لبیک، اللہ کہتے ہیں لا لبیک، لیکن کہا کہ اٹھنا ہے، آواز لگانا ہے، اپنا کام کرنا ہے۔ وہ جو دعائیں کریں وہ مالک ہیں، میں تو بندہ ہوں، میرا کام ہی یہی ہے، میرا تو کام ہی یہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں کوئی کام۔ اب مرید کو بھی ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، سن رہا ہے، تیسرے دن ان سے کہا حضرت آپ جب اٹھتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے، کیا آتی ہے بھائی؟ آپ کہتے ہیں لبیک، آواز آتی لا لبیک۔ اور میں ہاں تم تو ابھی 3 دن سے تو رہو، مجھے تو 30 سال ہو گئے، مجھے تو 30 سال ہو گئے سنتے ہوئے لا لبیک۔ تو کہا اتنی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، کنویں سے کرنا، میں تو ابھی 2-3 دن ہی لایا ہوں، اور جناب جو ہے وہ مشقت سے وضو کرنا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑا ہونا، اور پھر اتنی محنت کرنے، اور رات کو اٹھنا، اور پھر اس کے بعد یہ جواب تو کیوں آپ اتنی محنت کرتے ہیں؟ کہا بیٹا بات تو تیری صحیح ہے، لیکن ایک بات بتا، ان کے علاوہ کوئی اور در بھی ہے؟ اس کے علاوہ کوئی اور در ہے تو بتا دے۔ آواز آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہاں بات اصل یہ ہے کہ بات تم قابل تو نہیں ہو، تم اس قابل تو نہیں ہو، لیکن ہمارے سوا تمہارا ہے بھی کوئی نہیں نا، ہمارے سوا تمہارا ہے بھی کوئی نہیں، تو تمہاری جو ہے اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو ہمیں تو بھائی آواز لگانا ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے گڑانا ہے، رونا ہے بس، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا ہے۔ حالات کیسے ہو جائیں دوستوں، حالات آج ہر آدمی پریشان ہے، مہنگائی ہو رہی ہے اور پریشانیاں آ رہی ہیں، کیا ہوگا؟ ارے اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اللہ رب ہیں، اللہ خالق ہیں، اللہ رازق ہیں۔ اور میرے ایک دوست مجھ سے گئے، انہوں نے مسجد میں بیچارے بوڑھے سے آدمی، تو وہ ہمارے مولوی صاحب نے کہا کہ ان سے کہا کہ میرے پاس ذرا چلے آئے، وہ پریشان تھے بہت حالات وغیرہ کی وجہ سے، تو کہ جو ہے وہ مجھ سے پوچھ لیں۔ تو وہ میرے پاس تشریف لائے اور کہا کہ بہت بسوتے آنے ہیں، کیا ہوگا، کدھر ہوگا؟ تو میں نے اللہ سے رجوع کیا، اے اللہ میں ان کو کیا جواب دوں، آپ عطا فرما دیجیے۔ میں اپنی زبان سے کہوں گا تو وہ تھوڑی، اللہ سے رجوع کیا، اللہ نے دل میں ڈالا، اور مجھے اس سے بڑا رکھا ہوا الحمدللہ، اور میں بھی بار بار اس کو دہرا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ دیکھیں اللہ کو آپ سے محبت ہے، اللہ کو ہم سے محبت ہے، ایسی محبت ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، خدا کی قسم تصور نہیں کر سکتے ہم۔ اللہ کو ہم سے محبت ہے، تو جو کچھ آپ بار بار اس کا مراقبہ کیے، بار بار اس کو دہرائیے، اللہ کو مجھ سے محبت ہے، اللہ کو مجھ سے محبت ہے، تو جو کچھ ہو چکا وہ میرے لیے خیر تھا، جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے لیے خیر ہے، جو کچھ ہوگا وہ آئندہ وہ میرے لیے خیر ہے، بس اسی کا مراقبہ کیجیے اور پریشان نہیں ہوگی۔ بس جو تمہاری خوشی وہ ہماری خوشی، جو تمہاری خوشی وہ ہماری خوشی، اختیاری، وہ اضطراری نہیں، اختیاری خوشی۔ جی میں آتا ہے غم کے قدم چوم لو، غم سے ملتی ہے وہ پیاری خوشی، والد والے کی شاید نا، جی میں آتا ہے غم کے قدم چوم لو، یعنی غم کون تھا؟ اللہ کے رستے کا، اللہ کے رستے کا، اور اللہ کے رستے کا ایسا غم لذیذ ہے۔ بقول حضرت شاہ عبد الغنی پوری حضرت والد سنا کہ ہم فرماتے تھے حکیم اختر، یوں تو اللہ کا راستہ نہایت دشوار ہے،
مشکل ہے، لیکن اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ میں آ جائے تو نہ صرف راستہ آسان ہو جاتا ہے بول کر لذیذ ہو جاتا ہے، اور اس کی مزاج الحمدللہ عجیب نہیں آئے تیرا غم خوشی سے سہتے تو کوئی اور بات ہوتی، جو خوشی سے اشک بہتے تو کوئی اور بات ہوتی۔ الحمدللہ فرمایا نا، اس کی مثال دی اللہ والوں کی جو پریشانیاں بدائے جو لوگ دیکھتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ پریشان ہیں اور رو رہے مطلب جی اور دیکھتے ہیں، تو وہ اس کی مثال الحمدللہ دہلی کے حلیم سے دی۔ الحمدللہ فرمایا کہ اس کی مثال ایسی جیسے دہلی کی حلیم۔ وہ کیا تھی بھائی؟ اس زمانے میں دہلی میں حلیم ملتی تھی، بہت مزیدار ہوتی تھی لیکن مرچوں سے بھری ہوتی تھی، اور گھنٹوں لوگ اس کے حلیم کے لیے جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ حلیم نہیں کہنا چاہیے، دلیم کہنا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی ہم تو لکی کے فقیر ہیں، کیا کریں، ہم تو ہیں لکی کے فقیر، ہمارے بڑوں نے حلیم کا نام لیا، ہم وہی کہیں گے بھائی۔ وہ مجدد تھے، کوئی عام مولوی نہیں تھے۔ کیا ان کو یہ پتہ نہیں تھا؟ کہتے میاں نہیں کہنا چاہیے، اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے۔ ارے کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ مجدد ملت رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ پڑھو، اللہ میاں سے باتیں کرو، اللہ میاں سے باتیں کرو، اللہ میاں سے بات کرو، تو کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ میاں نہیں کہنا چاہیے؟ ارے خیر، ہم تو بھائی لکی کے فقیر ہیں، ہمارے پاس تو ایک ممبا موجود ہے، تو ہم ادھر ادھر دیکھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں موجود ہے بابا، الحمدللہ سارا ذخیرہ موجود ہے، کوئی اٹھا کے تو دیکھے، کوئی پڑھے تو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کے بارے میں فرمایا کہ میں نے بہت ساری کتابیں لکھی، لیکن حیات المسلمین میں جتنی مجھے مشقت اٹھانی پڑی میں ہی جانتا ہوں، اور مجھے یقین اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے میری مغفرت کرنے گا، اس میں خزانے بھرے گئے، کوئی پڑھے تو وقت ہی نہیں پڑھنے کا۔ ہاں موبائل پر واٹس ایپ پر اور چاہے وہ پیکج کرا کے بات کرنے کا ہمارے پاس تو وقت ہے، لیکن ہمارے جو بزرگ اتنی محنت کر کے اتنی مشقت کر کے ہمارے لیے خزانے چھوڑ کے گئے، اور مختصر کوئی ایسا نہیں کہ بہت زیادہ جو ہے مطلب کہ جو ہے وہ ہو، ارے ضخیم کتاب نہیں بول کے بہت ہمارے رحمۃ اللہ نے بہت فرمایا تھے کہ اصلاحی نصاب لے لو، اس میں 5 کتابیں، اس میں جو ہے وہ جزاء الاعمال بھی ہیں اور آداب المعاشرت بھی ہے، اور اس میں حیات المسلمین بھی ہیں اور تعلیم الدین بھی ہیں۔ یہ ایسی کتابیں ہیں کہ آدمی اس کو پڑھ لے گا، انشاءاللہ اس کو صحیح دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ بہت وہ دیتے ہمارے رحمۃ اللہ تو بہت وہ دیتے، بار بار اس کے بارے میں ہم سے فرماتے تھے کہ بھائی پڑھو اس کو۔ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ کیا ہے، اس کی مثال دی دہلی کی حلیم، کہ مرچوں سے بھری ہوئی، جو کھائے تو وہ بس اس کے آنکھوں سے بھی آنسو بہیں اور ناک بھی اس کے بہنے لگے اور بابا سوسو کرے اور منہ سے بھی کرے، اور لیکن کھا رہا ہے مزے سے لے کے۔ اب ایک شخص ناواقف جو حلیم کے بارے میں اس کو پتہ نہیں، اور وہ ان کو جانتا تھا کہ بڑے اللہ والے ہیں اور ان کے جو ہے عقیدت مند، دور سے نے دیکھا کہ حضرت جو ہے بڑے پریشان ہیں، حضرت تو جو ہے وہ دیکھا دور سے کہ بھائی ارے حضرت تو بڑے پریشان ہیں بیچارے اور رو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا چیز ہے، کوئی کسی نے زبردستی لا کے دے دیا، تو اللہ والے تو لوگوں کا دل رکھنے کے لیے چیزیں لے لیتے ہیں بھائی، تو انہوں نے لے لیا ہوگا، اب لے کے بیچارے پریشان ہیں، پھینک بھی نہیں سکتے، رزق ہیں اور مجبور کھا رہے ہیں، اور دیکھ رہا ہے پہ آنسو بہ رہے ہیں، سوسو کر رہا ہے۔ قریب آیا، کہا حضرت آپ بڑی تکلیف میں ہیں، آپ بڑی تکلیف میں ہیں، یہ تکلیف میں اٹھا لیتا ہوں، یہ تکلیف میں اٹھا لیتا ہوں، حضرت مجھے دے دیں۔ ارے پاگل ہو گیا، گھنٹوں میں ملی نہیں مفت مجھے، قلب جگر ہوئے خون، تو جو ہے کہنا اس کا وہ کہہ رہا ہے، ارے کہہ رہے پاگل ہو گیا ہے، یہ خوشی کے غم، یہ خوشی سے غم تیرا چہتے تو کوئی اور بات ہوتی ہے نا۔ تو مجھے اشعار آ رہا یاد ہوتی نہیں، کیا کروں میں، تو جو ہے کہنا اس کا تیرا غم خوشی سے چہتے تو کوئی اور بات ہے نا۔
جو خوشی سے آج کے بہتے کوئی اور نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے راستے کا غم بڑا لذیذ ہوتا ہے دوستوں، بہت لذیذ ہوتا ہے۔ بظاہر تو پریشانیاں ہوتی ہیں، بظاہر آتی ہیں، پریشانی آئیں گی، یہ بات نہیں کہ اللہ والوں کو پریشانی نہیں آتی، لیکن ان کا اللہ سے تعلق معلّہ ایسا قوی ہوتا ہے، باوجود پریشانیوں کے وہ آرام سے رہتے ہیں، خوشیوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور یہ نہیں کہتے ہائے مہنگائی ہو گئی، ہائے کیا بنے گا، ہائے ہمارا ملک کیا ہونے والا ہے، ہائے فلاں ہونے والا ہے، کیا ہوگا۔ وہ اس غم بول کے وہ دوسرا غم لگاتے ہیں۔ یہ غم کو پال لو بغور حضرت حمد اللہ علیہ کے ہاں کہ جو ہے نا غم اللہ تعالیٰ کے راستے کا غم ہے عصائے موسیبی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے کا جو غم ہے عصائے موسیبی ہے۔ ہمارے حضرت کا شعر بھی ہے اس پہ کہ ہاں غم جانا نکل جاتا ہے پل میں، غم ہاں غم جانا، جزاک اللہ، غم جانا عصائے موسیبی، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا غم بس اس کو کر لو، سب غموں سے بیکار بے فکر ہو جاؤ، کیونکہ ایک غم ایسا ہے کہ کیا بنے گا۔ ارے دیکھو نا حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ، میں راستے میں دوست سے کہہ رہا تھا تو یہ لوگ سب پریشان کہ پیٹرول مہنگا ہونے والا ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں، تو بھائی پہلے بھی پیٹرول مہنگا ہوا تھا تو لوگوں نے پیٹرول پمپ بند نہیں ہوئے، بعد میں پھر ہوا، پھر پیٹرول مہنگا ہونے والا تو کیا سب نے پیٹرول لینا بند کر دیا؟ میرے خیال میں کسی نے بھی کہا سب چل رہا ہے، سیدھا چل رہا ہے، زندگی چل رہی ہے، مہنگائی ہو گئی تو بھائی جس کی حکومت میں مہنگائی ہو گئی اس سے رجوع کیوں نہیں کرتے، اس سے کیوں نہیں کہتے کہ اللہ، ہمارے ڈاکٹر صاحب اللہ فرمایا کرتے تھے ہاتھ میں جب رقم آئے اللہ میں سے کہو اے اللہ میں اس رقم کے قابل نہیں ہوں، میں تو اس سے زیادہ جوتے کھانے کے قابل ہوں یا اللہ، لیکن میں کیا کروں، اے اللہ اتنی مہنگائی ہو گئی اور اتنے اخراجات ہیں، اخراجات سامنے لے کر آؤ، اے اللہ یہ اخراجات، یہ فلاں 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 سارے، ارے سب سے کہتے ہو رب سے نہیں کہتے، ہے نا، سب سے کہتے ہو رب سے نہیں کہتے، کیوں نہیں کہتے، کیوں نہیں اس سے کہتے، کیوں نہیں سے فریاد کرتے یا اللہ میں کیا کروں، آپ نے مجھے ذمہ دار بنا دیا، میں خود تھوڑے ذمہ دار بنا، آپ نے مجھے بچوں کا ذمہ دار بنا دیا، بیوی کے ذمہ دار بنا دیا، اے اللہ میں کیا کروں، میں کیسے پورا کروں، کس طرح سے کروں، اور سب ذمہ داری مجھ پہ ڈال دی، اب میں کیا کروں، میں کس سے کہوں، کیا میں لوگوں سے کہوں، اللہ لوگ ایک مرتبہ دے دیں گے، 2 مرتبہ دے دیں گے، اس کے بعد تو دھتکار دیں گے، غیروں نے دیا تو سنایا بھی بہت کچھ، حضرت کا شعر ہے نا، غیروں نے دیا تو سنایا بھی بہت کچھ، ایک آپ ہی کا در تھا جو تانا نہیں ملا، جو تانا نہیں ملا، غیر تو دیتے ہیں تانا بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے رب ہے جو تانا نہیں دیتے ہیں، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے جب اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کہتے کہ تو بڑا گناہ گار ہے، ہاں فلاں موقع پہ تجھے نے تانا نہیں دیا ہے جائے ماضی کا کہ ہم لوگ تب اور طرح کے تھے اب اور طرح ہے نا، اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، تانا نہیں دیتے، اچھا تو وہی ہے نا، فلاں نمازیں تو نے چھوڑی ہے نا، تو نے غیبتیں کی، تو نے بندگی کی، تو نے فلاں کام کیا، اب آیا میرے پاس چلے گا دفاع ہو جاؤ، نہیں اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا معاف فرما دیجیے، توبہ ہے، التائب حبیب اللہ، اللہ اکبر، اللہ کہنے توبہ کرنے والا میرا دوست ہے، کون ہے دوست، کون، اللہ اکبر کبیرہ بکرا ہوتا ہوں وسیلہ، ارے ہمارے بات تو کسی ہمارے سے لوگوں تعلقات ہوں اور ہم اس کی ذرا نافرمانی کریں، دبا جا بڑا ہے، جب بغیرت کہیں کا چلا آتا ہے، بات تو میری سنتا نہیں ہے اور فلاں والا کام کرتا ہے، میں جو کہتا ہوں وہ کرتا نہیں ہے اور چلا آتا ہے منہ اٹھا کے چل دبا ہو جا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے، التائب حبیب اللہ، گناہ کر لیا اب کیا کرو، توبہ کر لو، بس ختم بات، سب اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا معاف کر دو، اور کوئی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، بقول حضرت علی کے نہ روبرو ہونے کی ضرورت ہے، نہ باوضو ہونے کی ضرورت ہے، نہ جو ہے وہ کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس توبہ کر لو، کیا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا معاف فرما دیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ نے خود سنا دیا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، استغفر اللہ رب ان کے لیے، ارے کہو تو ان سے مانگو تو، رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ لو، یہ کون کہہ رہا ہے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مفہوم ہے کہ جو آدمی بستر میں لیٹے اور یہ پڑھ لے
تو اگر سمندر کے ڈھاک کے برابر اس کے گناہ ہوں گے تو معاف کر دیں. تو پھر کیا پریشانی ہے بھائی؟ پھر کیا پریشانی ہے؟ اب گناہ، اب اس کے بعد کیا کر لو؟ اللہ میں سے مانگو. ہمارے رحمۃ اللہ جو فرمایا کرتے تھے، ارے اللہ میں سے کہو نا، کیوں نہیں کر؟ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنی تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. ارے سب سے تم کہہ رہے ہو، رب سے نہیں کہہ رہے ہو. اور اے اللہ میں تو اس رقم کے قابل نہیں تھا، اے اللہ نہیں تھا، خدا کی قدم نہیں کھا، کوئی نہیں ہوتا قابل. اللہ تعالیٰ ہم نے فضل ہے. کوئی اپنے محنت سے نہیں پلتا، کوئی دکان سے نہیں پلتا، کوئی نوکری سے نہیں پلتا. دوستوں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پاتے ہیں. وہ سمندر میں رہنے والی مخلوق کو کون دیتا ہے؟ کون سی محنت کرتے ہیں؟ یہ پرندے کیا کرتے ہیں؟ یہ جو بلوں میں رہنے والی چونٹیاں، حشر آزاد کیا کرتے ہیں؟ کیا کوئی محنت کرتے ہیں، کوئی نوکری کرتے ہیں؟ اللہ ان کو بھی دے رہا ہے نا. ہاں اللہ نے انسان کو مکلف بنایا، کوئی اپنے اختیار کا کام کر لو. حضرت اللہ فرمایا اختیاری غیر اختیاری، بس اختیاری کام کر لو، اس کے بعد اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤ. اے اللہ یہ رقم آ گئی ہے، میں تو اس کا، ہمارے ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے آ گئی ہے، میں تو اس کے قابل نہیں. اے اللہ میں اس سے زیادہ جوتے کھانے کے قابل ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ کہو تو ان سے، رو تو ان سے، گڑگڑاؤ تو ان سے. کہا اللہ میں تو کیا کروں، اللہ میں کیا کروں، میرے ساری ذمہ داری. اللہ اگر مکان کرایہ کا تو اللہ کرایہ کا مکان ہے، اللہ کرایہ مجھے دینا ہے، بجلی کے بل آیا مجھے دینا ہے، پانی کا ٹیکس مجھے دینا ہے، اے اللہ، اور گیس کا بل مجھے دینا ہے نا، اور بچوں کی فیس مجھے دینا ہے نا، کھانے پینے کا بندوبست مجھے کرنا ہے. اے اللہ کپڑے خراب پڑ گئے تو وہ میری ذمہ داری. ہر چیز آپ نے مجھے ذمہ دار بنا دیا. تو میں کیسے کروں، کیسے کروں؟ آپ مجھے بتائیے کیسے کروں؟ آخر میں کیا کروں؟ اے اللہ میں ہوں گناہ گار، خطا کار، لیکن ہوں تو آپ ہی کا نا. کس کا ہوں؟ ایک ماں کو دیکھو، لکھا واقعہ کہ جی ایک ماں نے اپنے بچے کو جو ہے وہ مارا، ڈانٹا. اور ابن قیم رحمۃ اللہ نے غالب لکھا ہے، ابن حجر مارا ڈانٹا، دوا مانتا نہیں، میری سنتا نہیں، اور جو چلا آتا ہے دفع ہو جا. 6 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، اور مار رہا ہے ڈانٹ. بچہ باہر نکل کے باہر کر دیا. اور اس کے بعد بچہ گلی میں اندر تک گیا، کونے تک گیا، پھر واپس آ گیا اور آ کر دہلیز پہ لیٹ گیا دروازے پر. ہے اللہ، لیٹ گیا. ماں کو کسی کام سے دروازہ کھولنے کی ضرورت پڑی تو دیکھا بیٹا. کہا تم کیوں گیا نہیں؟ کہا اماں گیا تو تھا میں، اماں میں گیا تو تھا کونے تک، لیکن یہ سوچا کہ اگر میں چلا جاؤں گا تو میرا اور آپ کی سوا اور ہے کون، اس لیے واپس آ گیا. ہے ماں نے فوراً اس کو اٹھایا، لپٹایا، پیار کیا. تو بھائی ہمارا تو ربا موجود ہے نا، ہمارا ربا. ایک ماں کے دل میں اتنی محبت کہ اسی نافرمانی کے باوجود وہ اس کو گلے لگا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، ایسے کریم ہے کہ ان کی کریمت کا کوئی حد نہیں. دوستو کریمی کی کوئی حد نہیں. میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں. ارے ہمارے دوبارہ فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں میرے لا کر شاعر نے کمال کر دیا. میرے ابا اور ابا میرے ابا، ارے میرے ربا، ارے آواز لگاؤ، وہ رو گڑاؤ. اے اللہ میں کیا کروں؟ اے اللہ میں کیسے ضرورتیں پوری کروں؟ میں نہیں کر سکتا. اللہ ایسی مہنگائی، اے اللہ حکم تو آپ کا چل رہا ہے، مہنگائی آپ کے حکم سے ہو رہی ہے، اور کیوں ہو رہی ہے؟ شامت اعمال. اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دیں. اے اللہ میرے گناہ معاف کر دیں، میرے گھر والوں کے بھی، میرے رشتے داروں کے بھی، میرے محلے والوں کے بھی، میرے دوستوں کے بھی، میرے ملنے جلنے والوں کے بھی. اے اللہ شہر والوں کے، ملک والوں کے، سارے امت کے اللہ گناہ معاف فرما دیں. اے اللہ سب کے گناہ معاف کر دیں. اے اللہ میں آپ سے التجا کر رہا ہوں. اے فرماتے تھے ارے کوئی کرے نہ کرے تم تو کر لو، تم تو کر لو. معاف کرنے والا اللہ ہے. اور جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو گے، گڑاؤ گے اور کہو گے تو اللہ تعالیٰ اسی روزی میں ایسی برکت دے گا کہ تمہاری سمجھ حیران ہو جائے گی. تمہارے رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ تم حیران ہو جاؤ گے کہ یا اللہ اس میں کیسے ہو گیا. وہ کہ برکت کسی جو ہے نا وہ اس کا نام نہیں ہے کہ بہت زیادہ
برکت کہتے ہیں برکت ہو لیکن کثیر النفع، برکت اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے رزق میں برکت دے دے. آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پیش آئے، آپ کے اور سارے کام جو ہے اس میں برکت ہو جائے. برکت یہ کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے پیسوں میں آپ کا کام بنائے، آپ کو مانگنے کی ضرورت نہ پیش نہ آئے. مگر کوئی قدم تو اٹھائے، انہیں پکارے تو ہمارے والا کسی نا، کوئی قدم تو اٹھائے انہیں پکارے تو، کوئی قدم تو اٹھائے انہیں پکارے تو، وہ خود ہی ہاتھ بڑھائیں گے دوستی کے لیے. کوئی قدم تو اٹھائے انہیں پکارے تو، وہ خود ہی ہاتھ بڑھائیں گے دوستی کے لیے. ارے وہ تو چاہ رہے ہیں کہ تم میرے دوست بن جاؤ. اب دوست بننا کیا مشکل ہے؟ کیا کوئی ہاتھی گھوڑے کرنے چاہیے؟ کیا کوئی بہت زیادہ کوئی کام کرنا ہے؟ نہیں، یہیں بیٹھے بیٹھے دوست بن جاؤ. وہ پریشانی کیا؟ توبہ، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ اب گناہ نہیں کروں گا. اب یہ خیال آئے گا، وسوسہ آئے گا، اب میاں تمہارے پاس شیطان ڈالے گا، میاں تم تو وہی ہو نا، چھوڑو ابھی تم توبہ کر رہا ہو، تم جاؤ گے پھر وہی کرو گے. اچھا میں کروں گا نا، میں وہ جانوں اور وہ جانے. مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے، مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے. ابے وہ گناہ کے بچے مجھے کیوں ڈرا رہا ہے؟ ہاں تو بھائی کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی، ہے نا مل گئی ہیں. کیا وہ شعر بڑا پیارا ہے. ہاں میرے گناہوں کی. ہاں تو بھائی کیا پریشانی ہے جب وہ ہیں موجود، تو پھر کیا بھائی جب ہمارے ربا موجود ہیں، حالات کیسی خراب ہو جائیں، کیسی پریشانی آ جائے، پتہ ہے بالکل ایسا لگے بالکل امید ہی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز میں قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز میں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. ہمارے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. ارے اللہ زبردست قوت والے ہیں، تمہارا رزق کوئی چھین سکتا ہے؟ نہ کوئی دے سکتا ہے نہ چھین سکتا ہے. تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ان سے کیوں نہیں کرتے؟ ان سے کیوں نہیں آوازاری کرتے؟ کیا کروں میں؟ کس کے پاس جاؤں؟ کس سے فریاد کروں؟ اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی در نہیں، آپ کا ہی در ہے. آپ ہی نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے اللہ فرما رہے ہمیں فرماتے تھے، ارے اللہ میں کہہ رہے آ جاؤ، ارے جلدی کرو، جلدی آؤ، میں تمہارے گناہ بخشنے کے لیے تیار ہوں. ارے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ گناہ ہو گیا مت گھبراؤ، آ جاؤ، بس مجھے توبہ کرو، میں معاف کر دوں گا. بس تمہیں کیا پریشانی؟ ارے جب وہ موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اور وہ بلا رہے ہیں، اور پھر کہو بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ کہو اے اللہ آپ نے دعوت دی ہے. دنیا کا کوئی حاتم تائی دعوت دیتا ہے تو اس کو کسی کو کچھ دے دلا کے واپس کرتا ہے، ایسا نہیں کرتا دنیا کا حاتم تائی. اور آپ حاتم تائی کو سخاوت کی بھیک دینے والے ہیں، اور آپ نے مدعو کیا ہے. کس نے مدعو کیا ہے؟ آپ نے مدعو کیا ہے، اللہ نے مدعو کیا. دوستوں اللہ نے مدعو کیا ہے. ارے جب وہ مدعو کر رہے ہیں تو کیا وہ ہمیں محروم کر دیں گے؟ بیٹھ جاؤ اس کے سامنے، رو گر رہاؤ، اے اللہ میں آ گیا، آپ نے بلایا، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کر تڑپایا گیا ہوں. سمجھتا خاک کیا میں اسرار محبت میں سمجھا نہیں سمجھایا گیا ہوں. ارے اللہ میں سے کہو نا، ارے کہو اللہ آ گیا ہوں بس. اب ٹھیک ہے گناہ کیا میں نے، کس کے گناہ کیا؟ اللہ میں گناہ کیا ہے نا. اور جس کا گناہ کیا اس سے توبہ کر لو. وہ خود کہہ رہا آ جاؤ آ کے مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا. تو پھر کیا پریشانی بھائی؟ پریشانی تو وہاں ہو جہاں پر امید ہی نہ ہو کہ گناہ ہی معاف ہوں گے. جیسے بعض فرقے ہمارے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے کوئی اگر گناہ کبیرہ کر لے گا تو جو ہے وہ جہنم میں جائے گا. ارے بھائی اللہ تعالیٰ ہے، ربا ہے، ربا ہے ربا ہے ہمارے دوستوں، ربا ہیں. وہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم توبہ کریں، ہم توبہ کریں. ہمارے ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے ارے توبہ ایسی چیز ہے کہ ذرا سی ہوتی ہے، بارود ذرا سی ہوتی ہے، ڈائنامائٹ میں بارود ذرا سی ہوتی ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے. تو توبہ کا بارود لے لو. اور فرمایا یہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. دو کام کرو، ایک اللہ سے رجوع اللہ،
اور ایک اہل اللہ کی شعبت فرماتے تھے الحمدللہ، فرمایا اہل اللہ کی شعبت کبریت احمر ہے. فرمایا کبریت احمر کہتے ہیں سرخ گندک کو، وہ سرخ گندک ذراتی ہوتی ہے لیکن ڈائنامائٹ ہوتی ہے، مگر بڑے بڑے جو ہے وہ کام کرتی ہے. تو فرمایا یہ نیک شعبت سرخ گندک ہے، اس کو لے لو اللہ والوں کے نا کہ جو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے جل گئے، ہے نا یہ نا. تو بس جب کیا فرمایا تو چراغ راہ کے جل گئے، ہے نا. مجھے سہل ہو گئی منزلیں، جلا کے مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے جل گئے. تو پھر بھائی کیا پریشانی کیجیے، اللہ والے تعلق کر لو اور اس کے ہاتھ میں دے دو، اس سے پوچھتے رہو اور اللہ سے رجوع کرتے رہو، وہ کام بن جائے گا. کام بنتا ہے فضل سے اختر، فضل کا حاصل لگائے، بس اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. بھائی مت سنو خبریں، بے خبر رہو تاکہ پریشانی نہ ہو. ابھی اب جب کیا ہیلو ہاں اور بھائی پیٹرول مہنگا ہونے والا ہے، کیا ہوا؟ ارے بھاگو جلدی سے پیٹرول. اب کتنا بھروائے گا بھائی؟ ٹنکی بھر گئی، اب کہاں بھرے گا؟ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر پیٹرول ختم ہو گیا، پھر کیا کرے گا؟ پھر ارے بھائی ارے آٹا بس مہنگا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے. اچھا پھر اب چلو لے لیا آپ نے، اب اس کے بعد کیا کرو؟ ارے چاول مہنگا ہونے والے ہیں، اب بس چاول ختم، بس ہر چیز ختم ہونے والی ہے. ارے دنیا ہی ختم ہونے والی ہے یار، دنیا میں تو ختم ہوگی نہیں ہوگی، تو کیا پریشانی؟ تو اللہ تعالیٰ جب رازق ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جتنا بھی زمین میں چلنے والے چوپائے اور ہیں سب کو اللہ تعالیٰ رزق دینے پر اللہ نے وعدہ کیا کہ میں دوں گا رزق. تو بھائی ہاں اللہ تعیشات کا وعدہ نہیں کیا کہ ہوٹلوں میں جاؤ ہوٹلنگ کرو، اس کا وعدہ نہیں کیا اللہ نے اس کا وعدہ نہیں کیا بھائی. ہاں وہ جس کو اللہ تعالیٰ دے دیں. اور دنیا تو قید خانہ ہے بھائی، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں دنیا قید خانہ ہے، اور قید خانے میں تو بڑے دن پہ ہی کبھی کبھی کھانا مل جاتا. اچھا کیا ہوتا ہے کہ بڑا دن آ گیا یا کوئی وہ ہو گیا تو وہ جو ہے پلاؤ زردہ مل گیا، ورنہ تو دال روٹی ملتی ہے. تو قید خانے میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ رکھیں بس اس طرح رہو. ہاں مانگتے رہو اور فریاد کرتے رہو کہ وقال حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ اے اللہ ہم تو احسانی لوگ ہیں، آپ ہم پہ احسان کرتے رہیں گے، آپ ہمیں کھلاتے پلاتے رہیں گے، ہم آپ کی بات کرتے رہیں گے. اگر آپ نے ہمارا کھانا پینا بند کیا تو ہم تو نہیں کر سکتے بات. تو آپ کہہ دو اللہ میں سے، الحمد للہ کہہ دو اللہ میں سے کہ ہم تو احسانی ہیں، آپ ہمیں کھانے پینے کو دیں گے تو ہم کریں گے اور نہیں تو ہم نہیں کر سکتے. تو بھائی اللہ میں سے فریاد کرو، رو گر رہا. ہر نماز کے بعد ایک تو نعمت خدا کی قدم. دوستوں ایک آدمی ہے جس پہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایمان ہے، خدا کی قدم مرتے ہی وہ راحتیں، چین، سکون، ایسی نعمتیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ملکن کبیرہ، اللہ اکبر. جو اللہ تعالیٰ کہے ملکن کبیرہ میں ہے، کبیر کس کو کہتے ہیں؟ بڑے کو بڑا ملک دوں گا. ارے اگر ہمیں کوئی جو ہے ڈیفینس میں 1000 بد کا بنگلہ مل جائے، ویل ملنے تو کتنے ہم خوش ہو گئے. ارے ہمیں تو ڈیفینس میں جو ہے زبردست بنگلہ مل گیا ہے، لوگوں سے گاتے پھریں گے کہ اب وہ بھی حالانکہ عارضی ہوگا، جیسی موت آ گئی کچھ اور چلے جائے. وہاں کی راحتیں بھی عارضی، لیکن وہاں کی ہمیشہ کی راحت، وہاں چین سکون، ہر نہ وہاں کوئی غم کا کوئی سوال ہی نہیں بنا. نوکری میں کوئی نہیں جائے گا، کاروبار کے لیے کوئی نہیں جائے گا. کوئی چلو بھائی اٹھے بھی اٹھائے، چلو بھائی آج جائیں نا، کیا بات ہے وہاں سے لے کر آئیں، کچھ کمائیں گے تو آئے گا نا. تو وہاں تو یہ بھی نہیں ہوگا نا. وہ ایسی لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی کیوں ہم پریشان ہوتے ہیں؟ بس اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، گرائیں، روئیں. اور یا کیسے ہی حالات آ جائیں، اے اللہ میں کیا کروں، میں خطا کار ہوں. حضرت الحمد للہ فرماتے تھے اے اللہ میں خطا کار ہوں، ریا کار ہوں. اے اللہ دنیا میں جتنے بھی گناہ گار ہیں سب سے زیادہ گناہ گار بے شک میں ہی ہوں، لیکن ہوں تو آپ ہی کا نا. کیا کروں، کدھر جاؤں، کس سے فریاد کروں؟ آپ کے علاوہ ہے کون؟ بتائیے مجھے.
تو پھر آپ ہے نا، آپ تو دھتکاتے نہیں نا، آپ تو دھتکاتے نہیں، اللہ نے اس کی شان کے خلاف کوئی ان کو پکارے، کوئی آواز دے اور وہ اس کو، ارے نہیں دوستوں ایسا ہوتا ہی نہیں، نہ اللہ تانا دیتے ہیں نہ دھتکارتے ہیں، تو پھر کیا پریشانی؟ ہم کتنے خطا کار ہیں، ہم نے ماضی میں جتنے ہی گناہ کیے، کتنی ہی اللہ کی نافرمانی کی، لیکن اگر اب توبہ کر لی سب گناہ معاف۔ اب نماز قضا ہے وہ ادا کر لیں، روزے قضا ہے وہ ادا کر لیں، کسی کا حق ادا کرنا ہے کوشش کرنا شروع کر دیں، اللہ سے مانگیں گے اللہ فلاں فلاں کا حق مجھے دے رہا ہے، میں اب کیسے دوں، میرے پاس تو گنجائش ہی نہیں ہے، آپ ادا فرما دیجئے اور اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے۔ اور اگر خدا خطا نہیں کر سکے تو اللہ میں قیامت میں بلائیں گے، اے بھائی ادھر آؤ، ہاں بھائی کیا یہ محل دیکھ رہا ہو، ہاں چاہیے، ہاں اللہ میں چاہیے، اس کو معاف کر دو، ہاں مجھے کیا کرنا، پیسہ تو ملیں گے نہیں یہاں، مگر اللہ سے کوئی رجوع تو کرے، اللہ سے مانگے دو، روئے دو، گڑگڑائے دو، کہے تو اللہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس گنجائش نہیں ہے، آپ مجھے دے دیں گے تو میں ادا کر دوں گا، آپ اگر نہیں دیں گے تو میں ادا نہیں کر سکتا، میرے اندر اتنی کوئی صلاحیت نہیں ہے، اب میں ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ایسے وسائل نہیں ہیں، لیکن میں ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ آسان کر دیجئے نا۔ تو جب آپ اللہ سے فریاد کریں گے اور آپ گڑاتے رہیں گے، کہتے رہیں گے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انتظام بھی کر دے گا، اور اگر خدا خطا انتظام نہیں بھی ہوا، آپ نہیں کر سکے لیکن آپ کے دل میں جذبہ تھا اور آپ نے توبہ کر لی تھی، تو کیا اللہ میں کو نہیں معلوم؟ اللہ تو کو معلوم ہے نا، اللہ سے تو کوئی چیز چھپی بھی ہے، ہر چیز اللہ کے علم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے علم ہے اور آپ نے عہد کر لیا میں کروں گا، اے اللہ ادا کروں گا، لیکن میرے اندر ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اے اللہ میں کیا کروں، میں فریاد کرتے رہیں، روتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں، نہیں ہوا، ایک پیسہ بھی ادا نہیں ہوا، خدا کی قسم، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کریں گے، اللہ تعالیٰ کرم کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اس خزانے لامحدود ہیں، اور جب اس کو ملے گا وہاں پر جو حقدار ہیں ان کو دے گا، یہ بھی لو، یہ بھی لو، فلاں دن، ہاں یہ چاہیے، ہاں یہ چاہیے، تو یہ فلاں اس کو معاف کر دو، میں نے معاف کیا، کیا کرنا ہے، محل چاہیے ہے نا، گھوڑے چاہیے، فلاں باغات ہے، اتنا بڑا باغ ہے، اچھا کس کا ہے تو ہے چاہیے، ہاں چاہیے، تو فلاں یہ اس کو معاف کرو، کہ معاف کیا، محبت دے مجھے دے، تو اللہ تعالیٰ ایسے کریں گے، مگر کوئی قدم تو اٹھائے، انہیں پکارے تو وہ خود ہی ہاتھ بڑھائیں گے دوستی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے ڈاکٹر صاحب کی بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رات کو سونے سے پہلے اپنا جو ہے وہ حال بیان کر لیا، اپنے حالات کا جائزہ لے کر کہ اللہ صبح سے لے کے شام تک جو مجھ سے گناہ ہو گئے، آنکھ بہ گئی، زبان بہ گئی، اللہ جان بوجھ کے ہو گئی، اللہ عادتاً ہو، اے اللہ گناہ عادتاً کر لیتا ہوں، اے اللہ میں جانتا ہوں لیکن میں جہنم میں جانا نہیں چاہتا، آپ چھڑا دیجیے۔ اور باتیں تھے ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے کہ اللہ میں سے تم فریاد کرو، اے اللہ میں نہیں چاہتا جہنم میں جانا اور میں گناہ سے بچ بھی نہیں پاتا، لیکن اے اللہ میرے اندر ہمت نہیں ہے، اے اللہ میرے اندر طاقت نہیں ہے، اے اللہ میں پھسل جاتا ہوں، اے آپ بچا لیجیے، آپ طاقتور ہے، میں کمزور ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا۔ اے اللہ کس سے ہمارا کون ہے، کس سے کون ہے، اللہ کون ہمت دے گا، کون طاقت دے گا، کون مجھے بچائے گا؟ اور پھر کہو اے اللہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، صاف بات سن لیجئے، کہہ رہا ہوں اگر آپ نے مجھے نہیں بچایا تو کل آپ پھر مجھ سے پوچھے گا نہیں کہ گناہ کیوں کیا تھا، میں کہہ دوں گا صاحب میں نے کہا نہیں صاحب سے۔ پھر باپ سے اگر کوئی بچہ کہے کہ ابا وہ فلاں جگہ میں نہیں جانا چاہتا لیکن مجھے زبردستی لے آ رہا ہے، آپ روک لیجیے، آپ طاقتور ہیں، اب باپ اگر روکے نہیں کہتے جانے دو، اس کے بعد کوئی نقصان ہو جائے اور پھر جو ہے وہ کیوں کیا کہ آپ کو تو میں نے کہا تھا نا کہ بھائی میں نہیں بنوں، تو باپ کیا کہے گا، اچھا ٹھیک ہے چلو میں نے درگزر کرتا ہوں، چلو معاف کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ربا ہیں، اللہ تعالیٰ تو ربا ہیں، ان سے فریاد کرتے رہو، ان سے روتے رہو، ان سے مانگتے رہو اور دیکھو انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ جزا اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ جو بھی عرض کیا غلطی کوتاہی کو معاف فرما دیجیے، اللہ نفس کی عابد کو معاف فرما دیجیے، قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے، لطف نہ فرمائیے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دیجیے، میرے گھر والوں کو بھی توفیق دیجیے، اللہ سب سامعین سامعات کو اے اللہ سب کو توفیقات سے نواز دیجیے، کسی کو محروم نہ فرمائیے،
دست وقت جانب منظمیر ماں، اے خدائے باپ، اے اللہ ہم نے چھوٹے چھوٹے اپنے ہاتھ آپ کے سامنے دراز کیے، آپ اپنے قدرت کے بڑے بڑے ہاتھ کو کر دیجیے، اے دو جہاں کے مالک، دونوں جہاں کی نعمتیں ہم پہ برسا دیجیے، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے، اے اللہ عمل کی توفیق دے دیجیے، اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہمارے ملک کے شہر کے حالات کو درست کر دیجیے، اچھے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار دے دیجیے، اے اللہ ہمارے شمت اعمال معاف فرما دیجیے، دیوالیہ ہونے سے بچا لیجیے، کرم کر دیجیے، اے اللہ حالات کو خیر میں بدل دیجیے، اے اللہ آپ دن میں سے رات میں سے دن کو پیدا فرماتے ہیں، اے اللہ مردے سے میں زندہ اور زندے میں سے مردہ پیدا فرماتے ہیں، اے اللہ ہر چیز آپ کے قبض قدرت میں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اے اللہ آپ کے حکم سے ہو رہا ہے، اے اللہ ایک پتا بھی اے اللہ گرتا ہے تو آپ کے حکم سے ملتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کب گرے گا، کہاں گرے گا، اے اللہ ساری کائنات آپ نے بنائی، ہر چیز آپ کے قبض قدرت میں ہے، اے اللہ غیر تو خوش ہو رہے ہیں، اے اللہ غیر خوش ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں، یہ آپ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن آپ کے بندے ہیں، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امت ہی ہیں، اے اللہ کافروں کو ہنسنے کا موقع نہ دیجیے، اے اللہ کافروں کو ہم پہ ہنسنے کا موقع نہ دیجیے، اے اللہ کافروں کو ہم پہ ہنسنے کا موقع نہ دیجیے، اے اللہ آپ کی سوا ہمارا کون ہے، کس سے کہے، اے اللہ آپ ربا ہیں، اے ہمارے ربا، اے ہمارے ربا، اے ہمارے ربا، آپ تو سب کی سنتے ہیں، آپ تو ہمارے رب ہیں، آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے اللہ آپ کو ہم سے محبت ہے، آپ کو اس محبت کے واسطہ جو ہم سے، اے اللہ ہمارے حال و رحم فرما دیجیے، ہمارے ملک کے شہر کے حالات درست کر دیجیے، اے اللہ آپ کرم کر دیجیے، اے اللہ آپ کے ارادے کا نام کن فیکون ہے، جب آپ ارادہ کرتے ہیں اے اللہ وہ چیز ہو جاتی ہے، اے اللہ حالات درست کر دیجیے، اے اللہ آپ ارادہ فرما لیجیے، اے اللہ ہمارے گناہ نہیں کیے، اے اللہ آپ نے اگر ہمارے گناہوں کو دیکھا تو ہم تو اے اللہ کبھی بھی اے اللہ عافیت نہیں پا پائیں گے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے گھر والوں کے، ہمارے رشتہ داروں کے، دوستوں کے، محلے والوں کے، شہر والوں کے، سارے امت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، سارے امت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، سارے امت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، اے اللہ اور معاف فرما کر عافیت کا عملہ فرمائیے، عافیت کا عملہ فرمائیے، اے اللہ ہم تو کمزور لوگ ہیں، اے اللہ گھبرا جاتے ہیں، اے اللہ پریشان ہو جاتے ہیں، اے اللہ آپ قادر ہیں عاجز ہیں، اے اللہ ہر کہیں گناہ سے بچنے کی ہمت دیجیے، اے اللہ گناہ سے ہمیں بچائیے، ہمارے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، سارے امت کو بچائیے، اے اللہ عافیت کا عملہ فرمائیے، اے ہمارے ربا اپنی محبت نصیب فرما، اپنے دوستوں کی محبت نصیب فرما، مرتے دم تک اپنے مقبولی انتظار وابستہ رکھ، ان کے بعد آنا جانا آسان فرما دے، ان سے پوچھ کے چلنا آسان فرما دے، اے اللہ نفس و شیطان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اے اللہ ہمارے دواروں کو 120 سال کی عمر عطا فرما، صحت کے ساتھ زندہ رکھ، اے اللہ جو سفر ہونے والا ہے اس کے لیے آسان فرما، اے اللہ آسان فرما دے، اے اللہ سب کے لیے آسان فرما دے، اے اللہ ہمیں دیر دور کے لیے قبول فرما، اپنا نام بلند کرنے کے لیے اے اللہ پوری دنیا میں اے اللہ ہم سب کو جانا نصیب فرما، اے اللہ حج بیت اللہ عمرہ کے ساتھ نصیب فرما، خدا نے غیب سے انتظام فرما، اے اللہ اللہم بارکنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارکنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارکنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم اعطنا فی ارضنا برکتها ودینتها وسکنها ولا تحرمنا برکتها وما اعطینا ولا تفتنا فیما احرمتنا، اللہم عافنا واعف عنا، اللہم عافنا واعف عنا، اللہم عافنا واعف عنا، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں شفا عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے گھر میں بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائیے، میں اہلیہ مطلبہ بیمار ہیں اے اللہ اس کے علاوہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائیے، سب کے روزے میں برکت دیجیے، سب کو برکت والی عافیت والی روزی عطا فرمائیے، اے اللہ کسی کا محتاج نہیں بنائیے، اپنا ہی محتاج بنائے، اے اللہ غنائے باطنی ظاہر نصیب فرمائیے، جان مال عزت آبرو کی بات فرمائیے، اے اللہ آج عبادت کا کوئی سامان نہیں، اے اللہ کسی کی جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں، اے اللہ آپ ہمیں ہمارے متعلقین دو تمام سب کو اپنی حفاظت میں لے لیجیے، جو لوگ فتنہ فساد پیدا کر رہے ہیں ان کو ہدایت دیجیے، جن کی خدمت ہدایت نہیں ہے انہیں ہلاک فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله، آمين آمين.